اچھا بھائیو، پہلے 4 فتوے جو کہا تھا کہ کافر بھی ہوتا ہے جو نہیں مانتا، گستاخ بھی ہوتا ہے، ابلیس بھی ہوتا ہے، شیطان بھی ہوتا ہے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب یہ شعر لکھا پڑھا جاتا ہے، نہ پولیس کو تکلیف ہوتی ہے، نہ فوج کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ زرداری کو پرواہ ہوتی ہے، نہ گیلانیوں کو کچھ ہوتا ہے، کسی کو کچھ نہیں ہوتا، نہ محلے میں کسی کو مسئلہ ہوتا ہے، نہ گلی میں کسی کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی وہابی میسج کر دے کہ گود عائشہ میں پیغمبر وفات پا گئے، گود عائشہ میں پیغمبر وفات پا گئے، ابلیس کو جشن کی سوجی اور آگے کچھ لکھ کے بھیجے، کہتے جی دیکھو اختلافی بات کر یہ کیا کیا ہے بھائی، میں انشاءاللہ اسی کے اینڈ پہ دیتا ہوں۔ دوستو ذرا بات کریے، سنبھل کے کریے، مقصد کسی کو دکھ دینا نہیں ہونا چاہیے، مقصد بات سمجھا دو، اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، اس کا نصیب نہ آئے قالو سلاما، یہ کس لیے ہے؟ اسی لیے دل وہ بھی دکھائیں آپ بھی دکھائیں تو برابری ہو گئی، لیکن نہیں، اتنا ضرور ہے کہ بال اس طرف بھیجیں تو آپ تھوڑا سا پکڑ کے اس طرف کر دیں، پاجی آپ ہی پاسا دیکھو۔ اب کہتے ہیں جی جشن میلاد، اصل میں صرف آپ کو یہ مان لینا کہ آپ پیدا ہوئے ہیں یہ میلاد نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا حضور میلاد کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں، یہ ہے میلاد۔ کہا جی کیا کریں؟ کہا کاغذوں کو رنگ دیں، رنگ دے کے بازار میں لٹکائیں، وہاں پھول جھڑیاں بنائیں، وہ خریدی جائیں، پیسہ لگایا جائے، یہ چیزیں پوری ہوں، بازار سجیں، گھوڑے سجیں، گدے سجیں، جانور سجیں، ریڑیاں سجیں، ٹرالیاں سجیں، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، یہ پکایا جائے، وہ ہوا جائے، ایسے نکلا جائے، جلوس بنایا جائے، اظہار کیا جائے، تو پھر میلاد ہوتا ہے۔ میں نے کہا جو ایسے نہیں کرتا کہو تسی ہو۔ کیا جی اسی کون ہے؟ میلاد دے منکر ہو۔ وہ کون ہوتا ہے؟ کافر، گستاخ، ابلیس اور شیطان۔ ہم نے پوچھا بھائی ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، 4 امام برحق نے بھائی، بولو سارے چکو ہاتھ جڑے برحق مندے، ادھے نہیں مندے بچ، ٹھیک ہے سر، برحق ہے۔ اچھا جی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا؟ لو جی انہوں نے تو بڑا پیار سی۔ وہابی تو نہیں تھے؟ نہیں جی۔ بھئی گستاخ تو نہیں تھے؟ کہا نہیں جی۔ میں نے کہا دوست ایک کام کر، جا تجھے پوری زندگی دیتا ہوں، قبر کی منزلیں دیتا ہوں، تیری اگلی پچھلی نسلوں کو کعبہ کے رب کی قسم مہلت دیتا ہوں، دل کھول کے دیتا ہوں۔ ایک حوالہ ایسا لیا، امام احمد، امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے اپنے ملک میں، اپنے اپنے صوبے کے، اپنے اپنے شہر میں، اپنے اپنے شہر کے، اپنے اپنے محلے میں، اپنے اپنے محلے کے، اپنے اپنے چوک سے، اپنے چوک کے بازار سے، اور بازار میں اپنی گلی سے یا اپنے گھر، مسجد، مکتب سے ایک مرتبہ تو یہ سب کچھ کیا ہو جو تو نے کیا ہے۔ حق بنتا ہے نا میرا؟ جو اس طرح کا میلاد نہ منائے وہ منکر بھی، وہ کافر بھی، گستاخ بھی، ابلیس بھی، لعین بھی، شیطان بھی۔ تیری باتیں سچی؟ کہندا جی سچی۔ میں نے کہا 4 امام سچے؟ کہا سچے۔ کہا انہوں نے اس طرح کا کچھ کیا؟ کہندا جی کیتا ہونا ہے، کیتا ہونا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ بھئی اگر کیا ہے محبت کا اظہار، ان کو امامت ملی، مرتبہ ملا، عہدہ ملا، عزت ملی، شہرت ملی، دنیا جانتی ہے، محب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، پیارے بھی ہیں، لوگوں کے اندر معروف ہیں۔ اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو پھر تو کیوں کر رہا ہے؟ مقلد کیسا ہے؟ بول تو صحیح۔ کہتے ہیں جی برحال کی ہوگی؟ نہیں جی کی نہیں ہوگی، ایک حوالہ دکھا، اگر مل جائے تو تو سچا، تو سچا، اگر نہ ملے رب کے واسطے غور کر، تو نے کہہ کیا دیا ہے ظالم، تو نے 4 اماموں کو کیا بول دیا؟ انہوں نے تو اس طرح سے نہیں منایا، اور جو اس طرح نہ منائے تیری نظر میں وہ کافر، منکر، گستاخ، ابلیس، لعین، شیطان۔ اب اپنوں سے پوچھ لینا جو 4 اماموں کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہو وہ دنیا کا کیسا اچھا انسان ہوگا؟
میں نہیں مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے حق نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں، میں دور نہیں کرنا چاہتا، میں تو آئینہ دکھا کے ذرا قریب کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی داغ ہو تو آئینہ خاموشی سے داغ اتارا نہیں کرتا، کہتا ہے اتارنا اس نے خود ہوتا ہے جس کا چہرہ ہوتا ہے، اتار لے اس کی مرضی، سائڈ پہ ہو جائے اس کی مرضی، وہ بعد میں آنے والوں کو بتاتا بھی نہیں ہے۔ حضرات آگے بڑھتے ہیں، تبا تابعین یا تابعین میں سے ایک نام اونلی ون، وہ تابعی مکے کے ہوں، مدینے کے ہوں، کوفے کے ہوں، شام کے ہوں، دمشق کے ہوں، اردن کے ہوں، لبنان کے ہوں۔ حضرات اس وقت جتنا ایریا مسلمانوں کے پاس تھا، کسی ایک جگہ سے ایک تابعی کہ جس نے اس انداز کے اندر آ کر کے جلوس نکالے، قیادت کی، جھنڈیاں لگائیں، بازار سجائے، اگر مل جائے تو ٹھیک، اگر نہ ملے تو تیرے فتوے کو ذرا پھر سے بیان کروں، جو میری طرح نہیں مناتا نا وہ میلاد کا منکر ہے، اور منکر کافر ہے، اور کافر گستاخ ہے، اور لعین ابلیس اور شیطان ہے۔ معاذ اللہ اس بد نصیب آدمی کو پتہ نہیں چلا کہ لاشعوری میں کیا بول گیا ہے، اس نے کسی تابعی کو بھی معاف نہیں کیا، کہا جی جو میری طرح نہیں مناتا، اس طرح اظہار نہیں کرتا، اسے پیار نہیں۔ اور لوگوں بولو صحابہ سے بڑھ کے بھی کسی کو پیار ہوگا؟ رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبوب کا اشارہ ہوتا تھا، ان کا خون تیار نہیں ہوتا تھا بلکہ قدموں میں بہہ کے دکھا دیتا تھا۔ یہ تھی صحبت، یہ تھا اثر، یہ تھا دیدار، یہ تھا پیار، یہ تھا تعلق۔ وہ تو محبوب کے پیار میں اولادیں چھوڑ دیتے تھے، ماں باپ چھوڑ دیتے تھے، رشتہ دار۔ آقا نے کہا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کی بندیاں مسجد میں آنا چاہیں تو روکا نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے کی شادی ہوئی تو بیگم کو کہنے لگے کہ باہر مرد ہوتے ہیں، تو نہ مسجد میں نہ جایا کر، رش ہوتا ہے، بازار بھی ہوتا ہے۔ باپ کو پتا چلا، بلایا، کہا یار تو نے کیوں روکا ہے، تو نے حدیث نہیں سنی آقا کی؟ کہنے لگا سنی تو ہے لیکن واللہ لنمنعہن، لیکن مسئلہ مجھے جو باہر گڑبڑ نظر آتی ہے اس وجہ سے میں تو نہیں جانے دوں گا۔ پڑھ کے دیکھیے ذرا سیرت ابن عمر کو، صحابی کہتے ہیں کہ مرتے دم تک ابن عمر نے اپنے بیٹے سے پھر بول کے نہیں دیکھا ہے۔ کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں اور تو کہتا ہے کہ لنمنعہن، ہم منع کریں گے، تو پھر بیٹا بیٹا ہی نہیں ہے۔ کیسا پیار ہے جو میرے محبوب کی بات سے پیار نہیں کرتا؟ اتنی عظمت ہے، اتنے دل میں پیار۔ اور یارو مان لیجئے اتنے لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ، خلفائے اربعہ، ان لوگوں کو محبوب سے پیار نہیں تھا۔ اگر انہوں نے اس طرح کا اظہار کیا ہے تو ایک جگہ تو دکھا دے۔ دور صدیقی میں خلافت موجود ہے، پیغمبر کے سسر بھی ہیں، سسر کو پیار نہیں تھا، ایسے بیٹی دے دی۔ دوسرا دور جو ہے جناب عمر فاروق کا حق اور باطل میں فرق کرنے والے، ان کو اتنا لمبا اللہ نے پیریڈ دیا، پیغمبر کے سسر ہیں، پیار نہیں تھا۔ ایک دفعہ تو کر لیتے نا جس طرح تو نے کیا ہے۔ او بھائیو، حضرت عثمان کی سخاوت، روپیہ، پیسہ، دولت آج کام آتی، گلیاں سج جاتی، اتنا لمبا پیریڈ اور وقفہ ملا خلافت کا، حکومت کا، بادشاہت کا۔ محبوب کے ڈبل داماد ہیں، ان کو بھی پیار نہیں تھا۔ چلے ان تینوں کو تو نہیں تھا، حیدر کرار کو تو تھا، وہی کر لیتے یار۔ اگر مل جائے تو تجھے تیرے رب کا واسطہ جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، اپنے الفاظ پہ غور کر، توجہ کر، تھوڑی سی حیا کر، اور تھوڑا سا اس پہ دھیان کر، ضمیر کی عدالت میں ذرا جا کے فیصلے کو رکھ، کانوں کو کھول، دل کو کھول، آنکھوں کو کھول، پھر کچھ سوچ کے بول کہ میں نے جو کہا کہ جو اس طرح نہ منائے جیسے میں مناتا ہوں وہ میلاد کا منکر، اور جو منکر وہ کافر، گستاخ بھی ہے، ابلیس بھی ہے، لعین بھی ہے۔ ظالم تیرے ان جملوں نے کسی صحابی کو بھی معاف نہیں کیا ہے۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔